مسائل ہیں ہمارے اس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا کی ہمیں تحفظ نہیں ہے۔ میرے پہ 3 FIR ہوئی ہیں، پنڈی کو ہیڈنگ کرنا، اسلام آباد پنڈی کو کوئی انسان کا PMA والے تو ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت اگر اوپر سے کچھ ہو نا تو ایک دن وہ جاتے ہیں، ان کا چلان وغیرہ جو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہیں کو ملے ہیں۔ ایک دفعہ نواز شریف صاحب جب تھے وزیر اعلیٰ اس وقت، اس کے بعد پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ تھے پھر ہم ملے ہیں۔ تو مطلب ان کی طرف سے کوئی بھی مطلب ہے کہ اس وقت کچھ مسئلے حل ہوئے ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، نہ کوئی ہماری کمیٹی ہے، جتنے بھی آتے ہیں یہاں میٹنگیں ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ آتا رہتا ہے، لیکن ہمیں کسی نے وہاں پہ اپنے PMA والوں کی کے سال ملی بکوت ہے، وہ پیسے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، اسی لیے وہ شام کو بندہ ان کا جاتا ہے، وہ جناب آگے پیچھے کرا کے چلو بھائی۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے فراش راجگان کی معروف سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت اور مرکزی صدر پبلک ٹرانسپورٹ یونین راولپنڈی راجہ محمد بشیر صاحب سے۔ فراش راجگان آج ہم ان کی رہائش گاہ راجہ ہاؤس میں موجود ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کی وابستگی جو ہے وہ صدر ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ یونین کے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ٹرانسپورٹ میں جو درپیش مسائل ہیں روزمرہ کی بنیاد پر جو عوام کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان کی سیاسی وابستگی سے بھی بات کریں گے۔ بڑے سینئر بندے ہیں۔ تو سب سے پہلے رائے صاحب 25 سال سے صدر ہیں، مرکزی صدر ہیں ٹرانسپورٹ یونین کے، تو 25 سال سے آپ بلا مقابلہ جیتتے آ رہے ہیں، کیا کوئی اور بندہ نہیں ہے؟ جی میں 3 الیکشن لڑا ہوں۔ اچھا، پہلے الیکشن میں سزوکی یونین کے حوالے سے لڑا ہوں، صرف اس وقت سزوکی یونین کے حوالے سے، پھر دوبارہ میں لڑا ہوں سزوکی یونین کے حوالے سے، تیسری دفعہ پھر میں مرکز میں آ گیا ہوں۔ اچھا، پھر میں آل پبلک ٹرانسپورٹ جو اندرون شہر چلتی ہے ان کا مرکز کا صدر ہوں الحمدللہ۔ کوئی اس کے بعد میں بلا مقابلہ ہی ہو جاتا ہوں۔ 3 سال کے لیے ہم منتخب ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ہر 3 سال بعد الیکشن جی الیکشن ہوتے ہیں، مقابلے میں کوئی آتا ہی نہیں ہے بس یا کوئی ہماری پوری جو یونین جتنی بھی ہے نا الحمدللہ وہ سب بلا مقابلہ ہی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہم لوگوں کے کام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، دن رات محنت کرتے ہیں ان کے لیے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ایک انسان کام کر رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں الیکشن ایسا ہی ہے۔ ظاہر ہے آپ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں، آپ کی اس پہ ثبوت بھی یہی ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں۔ بالکل۔ سزوکی والی سائیڈ جو تھے اس میں کتنا عرصہ آپ رہے ہیں اور مرکز میں آپ کتنا ٹائم ہوا؟ میں سزوکی میں تقریباً 10-12 سال رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر مرکز میں آئے ہیں۔ جی اچھا، مرکزی صدر کی پبلک ٹرانسپورٹ یونین کی جو مرکزی صدر ہوتی ہیں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی؟ بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں جی۔ ایک تو ہمارا جو ہے نا ان کے بیچاروں کے چلان وغیرہ بھی بہت ہوتے ہیں، اچھا ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ آج کل تھوڑا سا کنٹرول ہے۔ جی تو یہ CTO صاحب ہمارے پنڈی میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ انہیں حالانکہ ہمارا جو یہ اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا چلانوں کا، اچھا جی کہ اتنے چلان کرنے ہیں، لیکن الحمدللہ آج کل وہ ہمارے تھوڑا سا کنٹرول ہے چلانوں پہ، لیکن ہمارے تھوڑے سے مسئلے مسائل بھی بہت ہیں۔ مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اڈا نہیں ہے پنڈی میں۔ صحیح، ہاں جی، ایک ہے صرف 22 نمبر ایک مطلب ہمارا سٹینڈ ہے، اس کے علاوہ پوری پنڈی میں جیسے فارا چوک ہے، یہاں فارا چوک ہم سنوں 79-80 سے کھڑے تھے۔ اچھا، پھر انہوں نے دوبارہ بنا دیا ہے، کیا نام ہے وہ پلازا، اس پلازے میں اب کاریں کھڑی ہوتی ہیں، ہمارے لیے وہاں جگہ نہیں ہے، ٹھیکہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ پرچی وہ لیتے ہیں لیکن سٹینڈ نہیں ہے۔ اچھا، جی اسی طرح صدر کینٹ ہے جو وہاں پہ بھی سٹینڈ نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کوئی درخواست یا کوئی؟ جی ہم بہت ملے ہیں، لیکن دیکھو ابھی تو انہوں نے پرچی بند نہیں کی ہے۔ سن 85 میں ہمارا یہاں اڈا تھا تو ایک دفعہ وہاں سے انہوں نے اٹھا دیا تھا، اس وقت شیخ رشید منسٹر تھے، یہ مسلم لیگ ایک ہی ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ چودھری تنویر صاحب سے ہم نے افتتاح کرایا تھا اس اڈے کا، پھر وہ واپس ہوا تھا، شیخ رشید نے مطلب تنویر کو کہا یا ان کا یہ مسئلہ حل کر دو، اس نے خود فون کیا تھا SP کو، پھر وہ اڈا بحال ہو گیا۔ اسی طرح کینٹ میں ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، وہ راجہ بشارت اس وقت منسٹر تھے، پھر انہوں نے وہ لے کے دی تھی۔ صحیح، جی تو ہمارا یہ چکلالہ یونین کونسل تھی، یہاں پرچی تھی، یہ تو ختم ہی ہوگی۔ اس وقت راجہ امن صاحب تحصیل ناظم تھے پنڈی کے، پھر انہوں نے یہ ختم کر دی تھی بالکل ہی۔ اچھا، جی
تو بڑے مسائل ہیں ہمارے اس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا کی ہمیں تحفظ نہیں ہے۔ اچھا جی وہ اس لیے حالانکہ گورنمنٹ کے ہمارے لوگ لاکھوں کے تعداد میں دن کو سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں لے کے جانا آنا، مطلب جب بھی حالانکہ گورنمنٹ کی جب گاڑی ضرورت پڑتی ہے الیکشنوں میں اور کوئی جلسے جلوس وہ آپ کی تو استعمال وہ کرتے ہماری ہیں، گاڑیاں ایسے ہی ہے۔ استعمال ہوتی ہیں۔ ہوں تو ہم پہلے ملے ہیں ایک دفعہ نواز شریف صاحب جب تھے وزیر اعلیٰ اس وقت، اس کے بعد پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ تھے پھر ہم ملے ہیں۔ تو مطلب ان کی طرف سے کوئی بھی مطلب ہے کہ اس وقت کچھ مسئلے حل ہوئے ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، نہ کہ ہماری کمیٹی ہے، جتنے بھی آتے ہیں یہاں میٹنگیں ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ آتا رہتا ہے، لیکن ہمیں کسی نے وہاں پہ اپنے انوالو نہیں کیا ہے۔ اچھا اس وقت بھی میرے خیال میں فوارہ چوک والا اڈا بند ہے، کچھ عرصہ پہلے بند ہوا تھا، وہ بحال ہوا ہے؟ نہیں وہ نہیں بحال ہوا ابھی، بس ہم وہاں سے بس چلتے چلتے ہی سواریاں بٹھاتے ہیں، تو پرچی دیتے ہیں وہاں پہ ٹھیکیدار کو، گورنمنٹ وہ کر دیتی ہے لیلامی، لیکن اڈا نہیں ہے ہی نہیں۔ کیا وجہ سمجھتے ہیں حکومت کیوں اس طرف دلچسپی نہیں لے رہی ہے؟ حالانکہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ روزمرہ انسان استعمال کرتا ہے۔ جی بس گورنمنٹ کو ہم یہ اپیل کرتے ہیں جب بھی کوئی میٹنگ وغیرہ ہو کم از کم ہمیں وہاں بلائیں، ہم اپنے مسائل ان کے آگے رکھیں، ہم سے بھی پوچھیں کہ آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ اچھا اتنے ٹائم آپ جاتے ہیں گورنمنٹ کے لیے، آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے، تو یونین کی طرف سے کوئی احتجاج؟ جی یونین کا احتجاج ہوئے ہیں جی، بہت احتجاج کیے ہیں، میرے پہ 3 FIR ہوئی ہیں اچھا صرف احتجاج کی۔ صحیح ایک میرا خیال ہے سن 92 میں ہوئی تھی، الحمدللہ اس سے بھی میں سرکرو ہو گیا ہوں۔ ٹھیک۔ پھر جب ویران بسیں چلی تھی، جو ایک ویران بس چلی تھی اس وقت بھی ہم پہ FIR ہوئی ہیں، جیل گئے ہیں، تو وہاں پہ اس وقت ضلعی ناظم تھے طارق یعنی اس وقت کے، اچھا تو اس وقت بھی ہمیں FIR میں گئے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے سرخرو ہو گئے ہیں۔ 3 دفعہ ایک اور پرچہ ہوا تھا، وہ اس وقت ہم نے پھر ہڑتال وغیرہ کرائی پیچھے یونین والوں نے، تو وہ بھی الحمدللہ وہ بھی خارج ہو گیا تھا۔ صحیح۔ جی بڑی مشکلات ہیں اس میں، کوئی اتنا یہ آسان کام نہیں ہے، پوری پنڈی کو ہیڈنگ کرنا، اسلام آباد پنڈی کو کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن بس لوگوں کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہر بندہ خوش تو نہیں ہوتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں یار کسی سواری کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ یہ لوگوں کے ساتھ ہم میٹنگ کرتے ہیں، تقریباً کرتے رہتے ہیں کوئی 2-3 ماہ بعد، اور ڈرائیوروں کنڈکٹروں کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں، مالکوں کو بھی سواری کے ساتھ خوش اخلاقیت سے پیش آئیں، اور سواریوں کو بھی اپیل کرتے ہیں یار آپ بھی ریسٹورنٹ کے ساتھ تعاون کریں۔ ابھی تو جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سے ایک اور چیز آئی ہے، بائکیا بھی آ گیا ہے، ڈرائیور، اس سے آپ کا وہ متاثر ہوا ہے؟ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ دیکھو وہ تو ہر سٹاپ پہ کھڑے ہیں، پوری پنڈی اسلام آباد میں کھڑے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ کہ ہم دیکھو ٹوکن ٹیکس دیتے ہیں، پرمٹ فیس دیتے ہیں، فٹنس فیس دیتے ہیں گورنمنٹ کو 3، اور ہمارے لوگ دیکھو اتنے ایک گاڑی کے ساتھ 6-7 گھر پلتے ہیں اس میں، لیکن وہ میکیا والے بہت ہی اتنے زیادہ ہیں، چنچی رکشہ ہے، ان کے پاس کاغذات ہی نہیں ہیں، وہ سواریاں اٹھانا، ان کے پاس پرمٹ ہیں نہ، وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے بائکیا والے ٹیکس نہیں دیتے؟ نہ جی کہاں دیتے ہیں، وہ تو وہ بھی نہیں دیتے ہیں، چنچی رکشے والے نہیں دیتے ہیں جو شہر میں اندرونی شہر میں ہیں۔ سر 25 سال آپ کو ہو گئے، آپ نے مسائل کا ذکر کیا، ابھی بھی اس میں کوئی بہتری نہیں آ سکی، کیا وجہ ہے؟ اسٹرائک سے کیوں مسئلے حل نہیں ہوتے؟ کہ یونین میں کوئی کمزوری ہے؟ جی یونین تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ نہ، وہ مطلب ہے کہ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو کہا نا، جب پہلے تھے وزیر اعلیٰ جو پہلے، وہ تو ہمیں بلاتے تھے، 2-3 دفعہ ہم نے ان سے میٹنگ کی ہے، اس کے بعد بس کسی نے ہمیں پوچھا ہی نہیں ہے۔ اچھا بالکل ہی، ہم خود ہی اگر جائیں انتظامیہ کے پاس، چلو کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں الحمدللہ پھر بھی چلو کوئی حل کر دیتے ہیں، کوئی سنی سنائی، لیکن ہم تو یہ گورنمنٹ کے آگے اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم جب یہاں پہ کوئی آئے، وزیر اعلیٰ آئے یا کوئی آئے، وہ جب بلائیں تو، یا سیکٹری ٹرانسپورٹ آئے، ان کو چاہیے کہ ہمیں وہ بلائیں، آئیں جی آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ بالکل۔ اب فارا چوک وہ ریڑیوں والے کھڑے ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ریڑیوں والے ہیں، وہ ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہی ہوگا، جاتے رہتے ہیں وہاں پہ، وہ TMA والے، غیر قانونی پارکنگ بہت زیادہ بن چکی ہیں، بن چکی ہے، وہ بار بار ہماری پبلک ٹرانسپورٹ کو ہی تنگ کرتے ہیں پولیس والے، ہٹائیں جی ہٹائیں، تو وہ وہاں کھڑے ہیں، پورا روڈ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔
صاحب جہاں پورے پنڈی شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے، وہیں بڑا مارکیٹ جو ہے ادھر تو حادی ہو گئی ہے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. کتنے طاقتور لوگ ہیں، ہر حکومت جو ہے وہ آتی ہے لیکن باڑا مارکیٹ جو ہے نا وہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ٹی ایم اے والے تو ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. بہت اگر اوپر سے کچھ ہو نا تو ایک دن وہ جاتے ہیں، ان کا چلان وغیرہ جو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہیں کے وہیں. اگر بہت شکایت کی جائے نا تو وہ وہاں سے وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. وہ سب یہ ٹی ایم اے والوں کی کے سال ملی بکوت ہے. وہ پیسے دیتے ہیں بالکل دیتے ہیں. اسی لیے وہ شام کو بندہ ان کا جاتا ہے، وہ جناب آگے پیچھے کرا کے چلو بھائی. اتنی وہاں پہ رش ہوتی ہے کہ مطلب فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اندر پاس ہسپتال بھی ہے، ان کا آفس قریب ہے فائر بریگیڈ کے، تو وہ کس طرح اندر جائے گی؟ میں آپ کو بتاؤں نا وہاں پہ آپ کبھی ادھر سروے کریں نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر ہماری گاڑی باہر بریک بھی لگا لینا تو فٹ چلان والے آ جاتے ہیں. آپ کو تو اڈا بھی بنا کے اڈا انہوں نے بنا کے دیا ہے نا جی. ہم اڈے میں گئے تھے. وہ اب ٹی ایم اے والے ٹھیکہ ٹی ایم اے والے کا ہے ہماری پرچی کا. وہ جو آر ڈی اے والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، وہ ہمیں اندر جانے ہی نہیں دیتے ہیں. ورنہ ہم کل چلے جائیں آرام سے اندر سے سواریاں بٹھائیں. ایک تو انہوں نے یہ شروع تو جو سٹینڈ تھا نا وہ بہت اچھا تھا. اس وقت سردار نسیم تھا لیکن میرے وہ دوست بھی ہیں. اچھا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا یہ ہم سٹے لینے والے تھے، ہم نے احتجاج کیا تھا. انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا آپ کو یہاں پہ وہ ملے گا، کیا نام ہے، اندر پارکنگ ملے گی. لیکن اندر اتنی چھوٹی انہوں نے پارکنگ بنا دی ہے نا، وہاں پہ 60-70 گاڑی آتی ہے، جبکہ وہاں پہ 5-6 روٹ جاتے ہیں. اندر ٹوٹا آئی ایسا ہے وہ بھی جاتے ہیں، سزوکی وہاں پہ آتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ یہ آر ڈی اے والے کا ہے. اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہے، آپ کہاں اندر جا رہے ہیں. پرچی ان کو دیتے ہیں تو ہم نہیں اندر گھسنے دیتے. آپ کو پرچی نہیں دیتے؟ وہ آر ڈی اے کا ٹھیکہ لگ گیا ہے. مطلب آر ڈی اے والوں نے وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ٹی ایم اے والے آپ سے پرچی لیتے ہیں تو ہم کیسے آپ کے اپنی جگہ جانے دیں. وہ ہمارا وہاں پہ ختم ہی ہو گیا. ٹی ایم اے والے جو ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ سارے مسئلے سب مسئلے ٹی ایم اے والوں سے ہیں. ٹھیک جی اتنے طاقتور وہ لوگ ہیں، وہ ساری مارکیٹ والے پیسے دے کے ٹی ایم اے کو کنٹرول کر رہے ہیں. بس وہاں پہ کوئی ہٹاتا ہی نہیں ہے ان کو، بالکل ادھر ادھر سب. وہ بس بار بار نہ ہماری پبلک ٹرانسپورٹ کے پیچھے ہی آتے ہیں جی. ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یقین کرو باڑا مارکیٹ سے گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے نا جی. وہاں والے سب سے بڑا یہ پنڈی کا دل ہے راجہ بازار. وہاں پہ تو کوئی شریف آدمی، ماں بہن بیٹی یا کوئی چھوٹے بچے جا ہی نہیں سکتے ہیں. راجہ بازار میں کچھ عرصے پہلے حادثہ بھی ہوا تھا، آگ بھی لگ گئی تھی ایک جگہ قریب فائر بریگیڈ کا آفس ہے، لیکن اتنا ٹائم لگ گیا ان کو اندر جانے میں. جی وہ ادھر محلہ ہوا تھا مغل سرام ہے. جی بالکل. تو وہاں رستہ ہی نہیں ہے. اسپتال ہے، وہاں کوئی مریض جاتا ہو وہ گاڑی اوٹور مار کے ریڑھی والے آگے سے ہٹتے ہی نہیں ہیں. اور دائیں بائیں دونوں طرف ہیں، باڑا مارکیٹ ہے، وہاں جگہ ہی نہیں ہے اور کسی کی. اچھا ابھی تو حکومت چینج ہوگی ہے، اس موجودہ حکومت سے ہیں تو کچھ توقع؟ دیکھو جی ہم تو مریم صاحبہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کا وقت دیں، ہم ملیں، اپنے مسئلے مسائل اس کے آگے رکھیں. اللہ کرے تو ہمارے. اچھا متعلقہ ایم این اے کے پاس گئے آپ ظاہر ہے راولپنڈی میں؟ جی وہ گئے ہیں پہلے. مطلب یہ اسی وجہ سے ہم چل رہے ہیں نا، جتنے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے نا، ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے ان صاحب جو پنڈی میں ایم این اے ہیں، تقریباً جتنے بھی ہیں جن کے پاس جاؤ الحمدللہ. ویسے میں ایک بات آپ کہتا ہوں، میرا ذرا سیاست سے تعلق تو کم ہی ہے. ہاں جی، لیکن لوگوں کے ساتھ ہے، ایم این اے ایم پی اے وغیرہ کے ساتھ سب کے ساتھ جانا جاتا ہے. لیکن بہت سب تعاون کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو حکومت کو کوئی پیغام دیں، اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں. ظاہر وہ بھی آپ کا کوشش کریں گے کہ آپ کا پیغام ان تک پہنچ سکے. جی کیا کس قسم کی بہتری چاہتے ہیں آپ؟ ہم تو کہتے ہیں جی ہمیں ملاقات کا وقت دیا جائے. وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے مسائل ان کے آگے رکھ سکیں. ٹھیک. جی الحمدللہ. وہ ویسے ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، ویسے وہ لوگوں کے مسئلے مسائل تو کافی حل ہو رہے ہیں، لیکن ٹرانسپورٹ کی طرف توجہ دیں. ٹرانسپورٹ برادری بہت پیچھے رہ گئی ہے اسی وجہ سے کہ ہم کوئی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں،
اور سب کچھ، اس کے باوجود بھی ہم بڑے پریشان ہیں. ٹھیک ہے راجہ صاحب، ایک آخری سوال اس حوالے سے، آپ نے مختلف مسائل کا ذکر کیا، پبلک کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ پبلک جو ہے وہ کوپریٹ کر رہی ہے یا جی ان سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے؟ پبلک سے کوئی شکایت نہیں ہے جی. اچھا جی انشاءاللہ وہ پبلک کے ساتھ ہم اتنے پیار سے اللہ کو حکم سے، دیکھو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، کوئی اچھے ہیں کوئی برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن الحمدللہ پبلک کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت نہیں ہے. ہم بلکہ پبلک کے ساتھ خود تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی اگر مسئلہ مسائل ہو، یقین کرو ہمارے آفس میں آتے ہیں لوگ، ہم اسی وقت ڈرائیور کنڈکٹر کو بلاتے ہیں، کرایہ زیادہ لے لے، کرایہ زیادہ لے لیا یا کم لے لیا. رمضان شریف میں ہم اپنے طور پہ کرایہ کم کر دیتے ہیں 10 روپے. اچھا جی یہ ریکارڈ ہے انشاءاللہ. ٹھیک. جی آگے آپ ایز اے مرکزی صدر ہیں پبلک ٹرانسپورٹ یونین کے، تو آنے والے وقت میں کوئی فیوچر پلان ہے آپ کے؟ کیا مزید آپ کریں گے اپنے ٹرن اوور میں؟ دیکھو جی ہم تو بس یہی کرنا چاہتے ہیں، جب زندگی ہے، جب چل رہے ہیں، بازو میں سا ہے اللہ کے فضل سے. جی ابھی میں ویسے چھوڑ رہا تھا، لیکن یقین کر لو کہ مجھے سب نے کہا یار ہمارا پھر کون آئے گا ادھر ہے، تو پھر میں نے کہا چلو ایک لمبا عرصہ جی کبھی آپ آئے نا ادھر، میں سب کو اکٹھا کروں گا، پھر ادھر انٹرویو لینا سب لوگ آپ کو. ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سیاسی وابستگی بھی ہے، ہم نے دیکھی آپ کے کمرے میں مختلف فوٹیجز لگے ہوئے ہیں، شیخ صاحب سے آپ کی ملاقات ہے. میاں صاحب سے ملاقات کس موقع پر ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی جناب کرلائی کلانی ہے، جب میاں صاحب وہاں آئے تھے. اچھا اس وقت. ٹھیک. جی پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی تھی چودھری پرویز لائی صاحب کی، ہوئی تھی ایک راجہ بشارت کے گھر، ایک لال حویلی میں، پھر پنجاب ہاؤس میں بھی ہم ان کو ملے تھے. ٹھیک. جی بظاہر تو تصویروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے مسلم لیگ نون کی طرف ہے رجحان. بس جی الحمدللہ ہم تو سب سے ملتے ہیں. صحیح بات ہے، جو بھی ہے تو نون کو بھی ملتے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو بھی ملتے ہیں. بس وہ کیا کریں، ہم ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہماری جو رجسٹرڈ ہوتی ہے نا، بیسیکلی اس کا کوئی تھوڑا سا اور بات پتہ ہے یونین کا، ہر حکومت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. الحمدللہ بس ہماری ایک ہی اپیل ہے، جب بھی کوئی آئے، سیکرٹری ٹرانسپورٹ آئے یا کوئی آئے، جناب علی وزیر اعلیٰ صاحب بھی آتی رہتے ہیں یہاں پہ، بس ملاقات کا وقت دیں، اپنے مسائل ان کے آگے رکھ سکیں تاکہ ہمارے بھی یہ سرخرو ہو جائیں. یہ جتنے ہمارے اتنی بڑی گاڑیاں ہیں، 7-8 ہزار مطلب ہے روزانہ، کتنے لوگ سفر کرتے ہیں، آنا جانا ان کے ساتھ رہتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، ضرور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا پیغام وہاں تک پہنچے. بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے زبردست گفتگو اور اپنے مسائل بھی ہمیں بتائے. ناظرین، راجہ بشیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بڑی تفصیلی گفتگو بھی انہوں نے کی اور پبلک ٹرانسپورٹ میں درپیش مسائل کے انہوں نے ذکر کیا روزمرہ بنیاد پر، اور بالخصوص جو تجاوزات کی بھرمار ہے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، کافی ٹائم سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور 25 سال ان کو اس فیلڈ میں ہو چکے ہیں. لیکن جو بھی حکومت آتی ہے وہ وعدے کرتی ہے لیکن اس پر ایکشن نہیں ہوتا. تو میری گزارش ہے متعلقہ اداروں سے بھی کہ ضرور ایکشن لیا جائے، اور مرکزی صدر میرے ساتھ بیٹھے، آپ ضرور وقت دیں اور جو ہے وہ ان کے مسائل سنے جائیں. بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے.